پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ میرے دوستو بھائیو، آج یقیناً عظیم بابرکت دن جمعۃ المبارک کا دن ہے۔ اس میں اللہ خالق کی کائنات نے جب پہلی اذان ہو جاتی ہے تو اس کے بارے میں حکم ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ، یعنی کہ یہاں پر مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ یہاں پر جو ندا دینے سے مراد ہے وہ پہلی جب اذان ہوتی ہے، مؤذن اللہ اکبر کی صدائیں بلند کرتا ہے تو اس سے مراد وہ والی ندا ہے، یعنی کہ پہلی اذان۔ جب اذان ہو جائے تو حکم کیا ہے؟ اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع۔ تو اللہ خالق کائنات نے حکم فرما دیا کہ اپنی بیع کو، اپنی خرید و فروخت کو، اپنے معاملات کو، اپنے مسائل کو، خواہ وہ معاشی ہیں، خواہ وہ معاشرتی ہیں، سماجی ہیں، اقتصادی ہیں، سیاسی ہیں، جس طرح کے بھی احکام و مسائل ہیں ان کو ترک کر کے، چھوڑ کے، کاروبار ہے، دکان ہے، محنت مزدوری ہے، ٹھیکے داری ہے، جو بھی کام ہے اس کو ترک کر کے، چھوڑ کے وہ اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ کر رب کی بارگاہ میں آ جائے۔ اب یہاں پر ایک بات میں بعض فقہاء کرام کا جو قول نقل کرنے لگا ہوں، فرماتے ہیں کہ جو بندہ، ذرا غور کیجئے گا، جو بندہ جمعے کی اذان کے بعد کوئی بھی خرید و فروخت کرتا ہے، لین دین کرتا ہے، تجارت کرتا ہے، کام کرتا ہے، اس کے بارے میں فقہاء کرام نے فرمایا کہ وہ حرام کام کرتا ہے، یعنی کہ اس کا رزق وہ حرام ہوا کرتا ہے۔ جب اذان ہو جائے، اذان کے بعد بھی وہ کام کرتا رہے۔ اگر ہم دیکھیں تو جب اللہ کا حکم آ گیا کہ پہلی جب اذان ہو گئی تو مسجد کی طرف آنے کا حکم ہے نا، اب اگر ہم اس پر عمل پیرا ہو جائیں گے تو ظاہری سی بات ہے کہ ہم اللہ کے فرما بردار بندے بن جائیں گے کہ ہم نے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے رب کی بارگاہ میں آ گئے۔ اور اگر ہم رب کی بارگاہ میں نہیں آتے اور اپنے کام کاج کو، اپنے معاملات کو، اپنے مسائل کو آگے رکھتے ہیں، ان کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں، اہمیت دیتے ہیں، تو ظاہری سی بات ہے ہم ایک پہلو کو چھوڑ رہے ہیں، اور وہ پہلو کون سا ہے؟ وہ اللہ کا حکم ہے جس کو ہم ترک کر رہے ہیں۔ اس لیے یہ نہیں ہے کہ جب بالکل خطبے کا وقت ہو جائے تو ہم بھاگتے ہوئے، دوڑتے ہوئے مسجد میں تشریف لے آئیں، جلدی سے مل جائیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ ادب کے بھی خلاف بات ہے کہ جب بات ہو رہی ہے، اور خطبے کے دوران بھی بعض اوقات دیکھا گیا، چونکہ آج مسائل پہ تذکرہ کرنا ہے تو یہ بھی میں عرض کیے دیتا ہوں کہ جب خطبہ پڑھا جا رہا ہوتا ہے تو بعض احباب اس وقت بھی سنتیں ادا فرما رہے ہوتے ہیں۔ اس وقت کوئی بھی کام نہیں کرنا چاہیے، جہاں پر جگہ ملے، جہاں پر بھی کھڑے ہیں، بیٹھے ہیں، جیسے بھی ہے وہیں پر بیٹھ کر خطبے کو سنیں۔ یہاں تک کہ صحابہ کرام کے بارے میں آتا ہے کہ خطبہ جب ہوا کرتا تھا، صحاب رسول اس طرح سے بیٹھا کرتے تھے کہ جیسے ہمارے سروں کے اوپر، ہمارے کندھوں کے اوپر پرندے بیٹھے ہوئے، اگر ہم تھوڑا سا بھی حرکت کریں گے تو وہ پرندے اڑ جائیں گے۔ تو اس لیے نماز جمعہ کا اہتمام کیا کریں۔ نماز جمعہ کا یہ جناب ہم غسل کرتے ہیں، اچھے کپڑے صاف ستھرے پہن کر آتے ہیں، پریس کرتے ہیں، خوشبو لگاتے ہیں، یہ تمام سنتیں ہیں نا، سنت عمل ہے۔ اور آج کے وقت میں ایک سنت کو زندہ کرنا، اللہ خالق کائنات اس بندے کو 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور پھر دیکھیے کہ یہ کتنا اچھا سودا ہے کہ جب بندہ رب العالمین کی بارگاہ میں آ جایا کرتا ہے، رب کی بارگاہ میں آ کر بیٹھ جاتا ہے، تو یقین جانیے کہ حدیث پاک کی روح سے بندہ ایک ایک لمحہ، ایک ایک سا، جو بھی سانس لیتا ہے نا، اللہ رب العزت ہر سانس کے بدلے اس بندے کو نیکیوں سے مالا مال فرماتا ہے۔ یارو ہم باقی بھی تو معاملات کو اچھی طرح سے دیتے ہیں نا ٹائم، تو اس پر بھی ذرا توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ رہ گی بات جمعے کے بعد کی، چونکہ یہ لاؤڈ سپیکر میں آواز جا رہی ہے، احباب سماعت فرما رہے ہوں گے، اور جو احباب موجود ہیں وہ دوسروں تک پہنچائے۔ چونکہ اکثر جو ہے یہ مجھ سے مسئلہ پوچھا گیا، سوال پوچھا گیا کہ قاری صاحب یہ جب ہم جمعے کی نماز ادا کر لیتے ہیں
فرائض ادا کیے، اس کے بعد لوگ نکل جاتے ہیں، تو کیا وہ نماز پڑھنی چاہیے یا نہیں پڑھنی چاہیے جو جمعے کے بعد کی ہے؟ یہاں سے ہمارے مسائل کا آغاز ہو گیا۔ تو جناب سنت کی دو قسمیں ہیں، پہلے اس بات کو سمجھ لیجئے۔ سنت کی کتنی قسمیں ہیں؟ دو قسمیں ہیں۔ ویسے تمہارے رمضان شریف میں یہ دروس چل چکے ہیں، لیکن دوبارہ آج کہا گیا تو میں نے کہا کہ چلو ان کو دہرا دیتے ہیں، میرا بھی جو ہے وہ دہرائی ہو جائے گی اور آپ بھی سماعت فرما لیں گے۔ سنت کی کتنی قسمیں ہیں؟ دو قسمیں ہیں۔ نمبر ایک سنت موقدہ، نمبر دو سنت غیر موقدہ۔ ٹھیک ہے جی، سنت موقدہ اور سنت غیر موقدہ۔ موقدہ اور غیر موقدہ کا بالکل عام فہم جو سادہ، میں آپ کو تعریف بتا دوں، ڈیفینیشن بتا دوں۔ سنت موقدہ وہ ہے کہ جو تاکید کے ساتھ پڑھنے کا حکم ہے اور میرے آقا پڑھا کرتے تھے۔ سنت غیر موقدہ اگر وقت ہے تو پڑھ لیں، اگر رہ گئی ہیں تو ان کی کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن یہ حرج ضرور ہے کہ ہم سنت کو ترک کر رہے ہیں۔ نمازیں یعنی کہ جیسے پیر میر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ، آپ جیسی ہستیاں ایک دن سنتیں ترک کر دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے، فرمایا میر علی محبت کا دعویٰ اور آج میری سنت کو ہی چھوڑ دیا ہے۔ تو یہ محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم ان سنتوں کو بھی نہ چھوڑیں، نوافل کو بھی نہ چھوڑیں، ٹھیک ہے۔ لیکن موقدہ یہ ہے کہ اگر ہم چھوڑ دیں گے تو ان کا گناہ ہوگا۔ غیر موقدہ میں کچھ نہ کچھ، اگر ٹائم نہیں ملا، بندہ وقت پہ بالکل آیا، جماعت کھڑی ہوگی تو ٹھیک ہے، وہ جماعت کے ساتھ شامل ہو جائے۔ اور غیر موقدہ جو سنتے ہیں وہ نماز عصر اور نماز عشاء، جو پہلی 4 سنتے ہیں عصر کی اور 4 سنتے عشاء کی، یہ غیر موقدہ ہے۔ باقی جتنی بھی پہلے کی ہیں بعد کی ہیں سنتے، وہ ساری کی ساری موقدہ ہیں۔ کیا ہے؟ موقدہ ہے۔ ایک بات اور ذہن نشین فرما لیجئے، میں موقدہ اور غیر موقدہ کا طریقہ بھی عرض کروں گا، لیکن اگر فجر کی 2 سنتیں رہ جائیں تو وہ کب پڑھے؟ فجر کی 2 سنتیں رہ جائیں تو وہ کب پڑھے؟ بعض احباب ایسا کرتے ہیں کہ یا جماعت ہوئی تو اس کے بعد وہ سنتے ادا کرتے ہیں۔ اس طریقے کے ساتھ ہم سنتے ادا نہیں کر سکتے، وہ وقت سنتوں کا نہیں ہے، اس وقت میں نہیں۔ جب طلوع آفتاب کا سلسلہ ہے، جو بھی ٹائم دیا ہوا ہے اس کے مطابق جب وہ ہو جائے اس کے بعد 10-15 منٹ رک کر ہم سنتے ادا کریں گے، اس سے پہلے ہم سنتے ادا نہیں کر سکتے۔ ایک یہ بات ہوگی۔ اب سنت موقدہ اور غیر موقدہ کا طریقہ کیا ہے؟ غیر موقدہ کا طریقہ جیسے ہم 4 نوافل ادا کرتے ہیں وہی طریقہ ہے، اور سنت موقدہ کا تھوڑا سا ہٹ کر ہے، وہ میں طریقہ عرض کیے دیتا ہوں۔ یعنی کہ جب ہم 4 سنتے پڑھیں گے، عصر کی ہیں یا عشاء کی ہیں، وہ ہم غیر موقدہ پڑھ رہے ہیں، یہ 4 نوافل پڑھ رہے ہیں، تو ان میں ہم کیا کریں گے کہ پہلی رکعت میں یعنی کہ ثنا سے شروع کریں گے، سبحانک اللہم الحمد شریف پڑھیں گے، اس کے بعد کوئی سورت بھی ملائیں گے۔ دوسری رکعت میں الحمد شریف پڑھیں گے، کوئی سورت ملائیں گے۔ اب یہاں پر غیر موقدہ اور موقدہ میں ایک فرق جو ہے جس میں ہم غلطی بعض اوقات کر جاتے ہیں، تو وہ یہ ہے کہ غیر موقدہ میں ہم جب اتحیات بیٹھیں گے نا، پہلا اتحیات، ٹھیک ہے، قاعدہ اولا، قاعدہ اخیرہ نہیں کہہ رہا، قاعدہ اولا یعنی 2 رکعت کے بعد جو اتحیات ہم بیٹھتے ہیں، تو اس میں صرف اتحیات نہیں پڑھیں گے، اتحیات پڑھ کے کھڑے ہو جائیں، نہیں، بلکہ اتحیات بھی پڑھیں گے، درود شریف بھی پڑھیں گے، رب اجعلنی بھی پڑھیں گے، مکمل یہ ساری چیزیں پڑھیں گے، اور اس کے بعد سلام نہیں پھیریں گے، دوبارہ کھڑے ہو جائیں گے۔ غیر موقدہ کی بات کر رہا ہوں۔ اور تیسری رکعت میں جب ہم کھڑے ہوں گے تو وہاں پر الحمد شریف سے نہیں، بلکہ جیسے پہلی رکعت کو پڑھا تھا نا، سبحانک اللہم سے پھر اس رکعت کو ہم دوبارہ سے آغاز کریں گے، ٹھیک ہے، سبحانک اللہ پڑھیں گے، الحمدللہ پڑھیں گے، اور اس کے بعد کوئی سورت ملائیں گے۔ چوتھی رکعت میں بھی یہی کریں گے، الحمد شریف پڑھیں گے اور اس کے بعد کوئی سورت ملائیں گے۔ یہ ہے غیر موقدہ سنتیں پڑھنے کا طریقہ۔ اب قاعدہ اخیرہ بیٹھ کے اتحیات، درود شریف، رب اجعلنی دعا پڑھ کے پھر تو ہم نے سلام پھیرنا ہی ہے نا، لیکن پہلے جب ہم نے پڑھی ہے تو سلام نہیں پھیرنا۔ اب سنت موقدہ کا طریقہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے، تھوڑا سا۔ پہلا طریقہ جو ہے، جب ہم 2 رکعت کے بعد اتحیات بیٹھیں گے تو صرف اتحیات پڑھیں گے، یعنی تشہد پڑھ کے کھڑے ہو جائیں گے، آگے ہم نے کچھ بھی نہیں پڑھنا۔ تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوئے، غیر موقدہ میں ہم نے ثنا سے آغاز کیا تھا، لیکن یہاں پر ہم ثنا سے آغاز نہیں کریں گے، بلکہ الحمد شریف سے آغاز کریں گے، الحمدللہ پڑھیں گے، کوئی سورت ملائیں گے۔ چوتھی رکعت میں بھی الحمد شریف اور کوئی سورت، ٹھیک ہے۔ اس طریقے کے ساتھ یہ 2 فرق ہے، ایک اتحیات کا فرق ہے اور دوسرا تیسری رکعت میں الحمد سے شروع کریں گے سنت موقدہ کے اندر، اور غیر موقدہ کے اندر سبحانک اللہم سے، بس
یہ دو فرق ہے ان میں، یہ سنت موقدہ اور غیر موقدہ ہے۔ رہ گئی ہم نے جمعے کی بات عرض کر رہا تھا، جمعے کی جو پہلی 4 سنتیں ہیں وہ بھی موقدہ ہیں، ٹھیک ہے، 2 فرض تو ہے بھی فرض نا، جمعے کی جو پہلی 4 سنتیں ہیں وہ کیا ہے؟ موقدہ ہے۔ اس کے بعد آپ 4 پڑھیں یا 2 پڑھیں ترتیب کے لحاظ سے، یعنی کہ دونوں طرح سے روایت ملتی ہیں۔ بعض اوقات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 پہلے پڑھی، 4 بعد میں پڑھی، اور بعض اوقات 4 آپ نے پہلے ادا فرمائی اور 2 بعد میں ادا فرمائی، ٹھیک ہے۔ یہ طریقہ آپ کا دونوں طرح صحیح ہے، 4 پہلے پڑھ لیں یا 2 پڑھ لیں۔ یہ فرائض کے بعد کی میں بات کر رہا ہوں، جمعے کے فرائض ادا کر لیے۔ اب باقی بعض اوقات یہ بار بار سوال کیا گیا کہ ابھی دعا ہو رہی ہوتی ہے تو آدھے سے زائد لوگ نکل جاتے ہیں، اور یہ سچ ہے، یہ اس مسجد کی نہیں بات کر رہا، بلکہ اکثر اوقات ایسا ہی ہوتا ہے کہ لوگ بھاگ جاتے ہیں، نکل جاتے ہیں، واللہ عالم وہ گھر میں جا کر پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے۔ ہاں اگر گھر میں کوئی پڑھتا ہے وہ الگ بات ہے، لیکن اگر وہ گھر میں بھی نہیں پڑھتا اور ادھر سے نکل جاتا ہے تو وہ گناہ گار ہے۔ یہ سمجھ لیں، یہ مسئلہ سمجھ لیں کہ بندے کو فوراً سے پہلے نہیں نکل جانا چاہیے، بلکہ 4 جو سنتیں بعد والی ہیں وہ بھی موقدہ ہے، 2 سنتیں جو بعد والی ہیں وہ بھی موقدہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس طریقے کے ساتھ سنت موقدہ کو جان بوجھ کر ترک کرنا اور چھوڑنا، وہ بندہ گناہ کرتا ہے، یعنی کہ اس نے سنت موقدہ کو چھوڑ دیا ہے۔ لہٰذا سنتوں کو بعد والی جو جمعے کی سنتیں ان کو ادا کرنا یہ بھی کیا ہے؟ بولیے، ضروری ہے۔ ایک تو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے بندہ سنتیں ادا کر لیتا ہے، اس کا دوسرا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ بندہ آقا دوست راہ کی بارگاہ میں چلو یار درود و سلام میں حاضری دے لیتا ہے۔ اس کے 2 فائدے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس طریقے کے ساتھ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنی مرضی کریں اور سنتے پڑھیں یا نہ پڑھیں، بس 2 فرض پڑھ لیے کافی ہے، تو یہ آپ کی غلط فہمی ہے، میری غلط فہمی ہے۔ یہ ذہن نشین فرما لیجئے کہ سنتیں بعد والی، جمعے کے بعد والی، فرائض کے بعد جو سنتیں ہیں، 4 سنتیں اور 2 سنتیں، اور بعد میں 2 نوافل ہیں، 4 سنتیں 2 سنتیں، یہ پڑھنا کیا ہے؟ بولیے ذرا، ضروری ہے، ضروری ہے، چھوڑ کے نہیں جانا، ان کو پڑھ کے ادا کر کے جانا ہے۔ چونکہ 1 ہفتے کے بعد تو ظاہری سی بات ہے جمعہ آتا ہے، تو اس میں ہمیں دل کھول کر، باقی دنوں میں ہم محنت بھی کرتے ہیں، کمائی بھی کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن یہ دن جو ہے یہ خاص کیا کریں کہ جمعے سے پہلے تک کی آپ اگر کام کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں، کوئی ممانعت نہیں۔ یہ کہتے ہیں نا کہ جناب مستری لو جی جمعے والے دن ہی مستری نے کھول لیا جی فلاں کر لیا، کوئی بات نہیں، دکاندار دکان کھول سکتا ہے، ڈاکٹر اپنا میڈیکل سٹور کھول سکتا ہے، اپنا جناب جو ہے ہاسپٹل کھول سکتا ہے، سکول والے سکول کھول سکتے ہیں، مستری اپنے کام پہ جا سکتا ہے، مزدور اپنے کام پہ جا سکتا ہے، جس نے دفتر کھولنا ہے وہ کھول سکتا ہے، لیکن کس وقت تک؟ جمعے کی پہلی اذان سے پہلے، اس سے پہلے کوشش کریں۔ مثال کے طور پر 1 بجے اذان ہو رہی ہے، ایک مثال میں دے رہا ہوں، تو اس سے پہلے آپ 12 بجے چھٹی کر لیں یار، کوئی بات نہیں، وہ اللہ ہی رزق دینے والا ہے۔ جو آپ کے گاہک ہوں گے، کسٹمر ہوں گے، وہ جمعے کے بعد بھی آ جائیں گے آپ کے پاس ہی، جو نہیں آنے وہ جمعے سے پہلے بھی نہیں آنے، یہ کنفرم بات ہے، چونکہ اللہ ہی ہے نا رزق دینے والا۔ تو پھر جناب ایسا ہی کریں، جمعے کی اذان سے پہلے 1 گھنٹہ آپ گھر تشریف لے آئیں، اپنا نہائیں دھوئیں، فریش ہو جائیں، اچھا جو سوٹ ہے وہ پہنیں، خوشبو لگائیں، کوشش کریں کہ سنتوں کو مکمل طور پر ہم عمل پیرا ہو کر پھر مسجد میں تشریف لے آئیں، ٹھیک ہے۔ اس طریقے کے ساتھ یہ جمعے کا جو سلسلہ ہے اس کو آپ مکمل کریں، مکمل کرنے کے بعد آگے کا جو بھی معاملہ ہے، یعنی کہ دیکھیں نا کہ اب یہ نہیں نہ پہلے روکا گیا ہے نہ ہی بعد میں روکا گیا ہے، یہ ہماری یعنی کہ سمجھ لے کہ ہم جو ہے نا اس بات سے مسئلے سے واقف نہیں ہے شاید، یا ہم پڑھنا ہی نہیں چاہتے قرآن کو۔ یہ قرآن کا فیصلہ ہے کہ جمعے سے پہلے منع کوئی نہیں، ٹھیک ہے نا۔ بعض اوقات لوگ جو کہتے ہیں کڑمیاں جمعے والا ہی کام شروع کیتا ہے، میں نے یہ کانوں سے سنا ہے، آپ نے شاید سنا ہے یا نہیں سنا، لیکن میں نے سنا ہے، اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ جمعے سے پہلے کام کر سکتے ہیں، جمعے کے بعد بھی حکم ہے، جب نماز پڑھ لو فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، تو پھر پھیل جاؤ اللہ کا فضل تلاش کرنے کے لیے، یعنی کہ جب آپ جمعہ ادا کریں گے تو پھر اللہ کا فضل جو ہے آپ کے شامل حال ہوگا، اور جو بھی کام کرتے رہیں گے تو اس میں اللہ رب العزت ہمیں کامیابی عطا فرمائے گا، اس میں برکت بھی عطا فرمائے گا۔ اس لیے امید کرتا ہوں کہ یہ مسئلہ حل ہو گیا، اس کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ اچھا، اب ایک سوال کیا گیا جو وہ ہے قصر نماز کے حوالے سے، یعنی کہ جو مسافر نماز ادا کرتا ہے تو اس کے لیے کتنا، اب
میل کا تو بندے جو ہے نا کم ہی اعتبار کرتے ہیں، یا اس کا ہمارے پاس تعین کم ہی ہوتا ہے، کلومیٹر کا ہی حساب کتاب ہوتا ہے۔ 92 کلومیٹر، کتنے؟ 92، 92، 8 گھٹ 100، 92 کلومیٹر اگر سفر کرنا ہے، جہاں سے آپ گاڑی پہ بیٹھے ہیں وہاں سے جناب آپ کے سفر کا میٹر شروع ہو گیا۔ اگر آپ 92 کلومیٹر تک کا سفر کر رہے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ پھر آپ قصر نماز ادا کریں۔ ہاں، اس میں تھوڑا سا فرق مزید ہے۔ اگر آپ نے 15 دن یا 15 دن سے زائد وہاں پر رہنا ہے، 15 دن تک اس سے زائد رہنا ہے، تو پھر آپ مکمل نماز ادا کریں گے۔ آپ مسافر نہیں ہیں، ٹھیک ہے، آپ وہاں پر مقیم ہے۔ مثال کے طور پر کسی کا ایک یہاں پر گھر ہے، دوسرا گھر کراچی میں ہے، اس نے گھر بنایا ہوا ہے، وہ کہتا ہے چلو 10 دن ادھر رہ لیتا ہوں، باقی کچھ دن ادھر گزار لیتا ہوں، اب وہ اس کا گھر ہوگا نا۔ تو اس لیے اگر یہ سفر 15 دن تک ہے تو اس میں آپ مسافر گنے جائیں گے، آپ نماز مسافر والی پڑھیں گے، قصر نماز۔ اور قصر نماز کا کیا طریقہ ہے وہ میں عرض کیے دیتا ہوں کہ قصر صرف فرائض میں ہوگی۔ قصر کس میں ہوگی؟ فرائض میں۔ مثلا جہاں پر 4 فرض پڑھنے ہیں ظہر کے، وہاں پر ہم کتنے پڑھیں گے؟ 2 پڑھیں گے۔ عصر کے 4 فرض ہیں، وہاں پر 2 پڑھیں گے۔ مغرب کے 3 ہی پڑھیں گے، ان کی تجزی نہیں ہوگی، چونکہ 3 کی تجزی ہے ہی نہیں، 1 کی بھی تجزی نہیں ہے، اس کو ہم ٹکڑے نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے۔ 2 فجر کی ہیں تو وہ 2 ہی پڑھیں گے، مغرب کی 3 ہے تو وہ تینوں پڑھیں گے، اور عشاء کی 4 ہیں تو ان کو بھی ہم 2 پڑھیں گے۔ ہاں، اگر آپ گاڑی کسی پہ جا رہے ہیں، اپنی سواری نہیں ہے، آپ کو پتہ ہے کہ گاڑی نکل جائے گی، تو وہاں پر آپ کو چاہیے کہ اس پریشانی سے بچنے کے لیے نماز جو قصر ہے وہ ادا کریں، فرائض ادا کریں، اور اس کے بعد وہاں پر چلے جائیں۔ اگر وقت ہے تو سنتے ادا کریں، نوافل ادا کریں، باقی پڑھ لیں۔ اگر نہیں ہے وقت تو پھر وہاں سے چلے جائیں۔ اور یہ بھی بات ذہن میں رکھیے گا، کوئی بندہ کہے کہ نہیں جی میں تو ذرا صوفی صاحب ہوں، ذرا مولوی صاحب، ذرا فلاں ہوں، تو میں ذرا زیادہ ثواب لے لوں، قصر تو ہے لیکن میں پوری نماز پڑھ لیتا ہوں، وہاں پر آپ پوری پڑھ کر آپ کو ثواب نہیں ملے گا بلکہ آپ گناہ گار ہوں گے، ٹھیک ہے، یعنی کہ آپ گناہ گار ہوں گے۔ کیوں؟ کیونکہ جہاں پر اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں عطا فرمائی ہے، پرمیشن عطا فرمائی ہے، تو وہاں پر جیسے ہم عمرہ شریف یا حج کے لیے وہ جاتے ہیں نا، تو جناب وہ کہتے ہیں کہ نہیں یہاں پر مغرب نہیں پڑھنی، فلاں جگہ پہ پڑھنی ہے، جو جناب ثواب کے لیے اتنا ہی ثواب کا دائی ہے وہ نماز پڑھے گا وہاں پر، تو اس کی نماز کو اس کے منہ پہ مار دیا جائے گا، اس کی نماز کو قبول نہیں کیا جائے گا، بلکہ فرمایا جائے گا کہ جو میرے مصطفیٰ کی سنت ہے اسی پہ عمل کرتے ہوئے جہاں پر آقا نے جا کر پڑھی تھی نماز وہیں پر جا کر ادا کرو، ٹھیک ہے جی۔ اس بات کی بھی سمجھ آ گئی۔ اب رہ گئی کہ آیا کہ ہم نماز میں شامل ہونا چاہتے ہیں جماعت میں، ہماری کچھ رکعتیں رہ گئی، تو ان کو کیسے ادا کریں گے؟ ٹھیک ہے، کچھ رکعتیں رہ گئی ہیں، ان کو کیسے ادا کریں گے؟ تو ان کی میں ترتیب ذرا بتا دیتا ہوں کہ مثال کے طور پر 4 فرض والی نماز ہے، جیسے ظہر کی ہے، عصر کی ہے، یا عشاء کی ہے، 4 فرائض ہیں نا، ان میں 4 رکھتے ہیں۔ سوری، پہلے میں پچھلا جو ایک مسئلہ تھوڑا سا رہ گیا میرے ذہن میں آ گیا۔ اگر امام مقیم ہو، جماعت کے ساتھ آپ پڑھنا چاہتے ہیں قصر نماز، مسافر، اگر امام مقیم ہوگا تو پیچھے آپ اگر نماز ادا کرنا چاہتے ہیں تو آپ پوری پڑھیں گے، اس میں قصر آپ نہیں کر سکتے، یہ بات ذہن میں رکھ لیجئے گا۔ اس حالت میں چونکہ آپ نے مقیم امام کے پیچھے نماز ادا کی ہے تو اس وقت آپ کو پوری کرنی۔ ہاں، البتہ اگر امام مسافر ہو، امام مسافر ہو اور پیچھے نمازی اگر مقیم بھی ہو تو وہ مقیم نمازیوں کو بتا دے کہ ہم مسافر ہیں اور ہم نے سفری نماز ادا کرنی ہے، قصر نماز ادا کرنی ہے، لہذا آپ اپنی نماز کو پورا کر لیجئے گا۔ اس طریقے کے ساتھ وہ 2 رکعتیں ادا کریں گے، سلام پھیریں گے، اور باقی جو ہے وہ اپنی نماز کو مکمل کریں گے، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر امام مقیم ہے، یعنی کہ اب یہاں پر کوئی آ جاتا ہے نماز پڑھنے کے لیے، میں جماعت کروا رہا ہوں، تو اس کو حکم کیا ہے کہ وہ پیچھے پوری نماز ادا کرے گا، وہ مسافر والی نہیں۔ ہم کہیں سے سفر کر رہے ہیں، وہاں پر چلے جاتے ہیں، ہم ان لوگوں کو بتائیں گے کہ ہم مسافر ہیں اور مسافر والی نماز ادا کریں گے، آپ کو چاہیے کہ آپ پوری نماز ادا کریں، ٹھیک ہے جی۔ اور وتر جو ہے رات کے نماز عشاء کے جو وتر ہوتے ہیں 3 وتر، وہ واجب ہے، سمجھ میں آ گئی؟ واجب، واجب ہوتا ہے فرض کے قریب قریب۔ واجب کیا ہوتا ہے؟ فرض کے قریب قریب۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جو وتر چھوڑتا ہے
اس کے لیے بھی جیسے نماز کی قضا دینا ضروری ہے، وطروں کی قضا بھی دے، ٹھیک ہے۔ لیکن یہاں پر ایک بات اور ذہن نشین فرما لیجئے کہ جیسے ہے نا کہ کوئی نماز ادا نہیں کرتا تو اس کا فدیہ دیا جاتا ہے، اگر کوئی وطر بھی قضا کرتا ہے تو اس کا بھی فدیہ ادا کرنا چاہیے۔ اب اگلی بات جو میں عرض کرنا چاہتا تھا کہ اگر نماز ہم 4 رکعت والی نماز ادا کر رہے ہیں، اس میں ہم نے دیکھا کہ امام صاحب کے ساتھ، اور یہ ذہن میں رکھیے گا کہ بھاگ کر کبھی بھی مسجد میں نہ آئیں۔ اگر رکعت جاتی ہے تو جانے دیں، کوشش تو کریں پہلے آنے کی اور پہنچنے کی، لیکن آپ نہیں پہنچ پائے تو پھر بھاگ کر نہ آئیں، آرام کے ساتھ تسلی کے ساتھ آئیں۔ اور اگر امام صاحب رکوع سے اوپر ہو گئے ہیں تو پھر آپ کی وہ رکعت نہیں کاؤنٹ ہوگی، وہ نہیں گنی جائے گی، ٹھیک ہے۔ آپ کی وہ رکعت رہ گئی، اگرچہ آپ نے پھر سجدے بھی کر لیے، پھر آپ نے ان کے ساتھ کھڑے بھی ہو گئے، لیکن وہ رکعت آپ کی کاؤنٹ نہیں ہوگی، کیونکہ آپ کا رکوع رہ گیا۔ رکوع کرنا کیا ہے؟ بولیے، فرض ہے۔ رکوع کرنا کیا ہے؟ فرض ہے۔ جب فرض ہے رکوع کرنا تو پھر اس کو ہم اگر ترک کر دیں گے تو پھر اس سے نماز رہ جائے گی، یعنی کہ اگر ہم اس کو دوبارہ اس رکعت کو نہیں پڑھتے تو پھر وہ چاہیے کہ ہم دوبارہ نماز ادا کریں، ہماری نماز نہیں ہوگی۔ اب رہ گی بات کہ اگر 4 رکعت والی نماز ہے، ہم نے نماز شروع کر دی، امام صاحب کے پیچھے ہمیں پتہ چلا کہ پہلی 2 رکعتیں تو امام صاحب نے پڑھا لی ہیں، 2 رکعتیں ہو گئی ہیں، تحیات سے اٹھ گئے ہیں، اب 2 رکعتیں ہماری رہ گئی ہیں، ایسے ہی ہے نا، 2 رکعتیں رہ گئی تو اب وہ کیسے ادا کرنی ہے؟ اب یہاں پر آ کر بات سمجھنے والی ہے کہ ہم نے جب پیچھے کھڑے ہونا ہے نا، جو ہماری رکعت ہوگی ان کی تو تیسری ہے، اور ہماری کون سی رکعت ہوگی؟ بولیے ذرا، پہلی ہوگی۔ اگلی وہ پڑھیں گے، چوتھی ہوگی، ہماری کون سی ہوگی؟ دوسری ہوگی۔ یہ ہماری 2 رکعتیں ہو جائیں گی، ٹھیک ہے جی، ہماری 2 پہلی رکعتیں ان کے ساتھ شامل ہو گئی۔ اب باقی جو ہم نے پڑھنی ہے، 2 رکعتیں رہ گئی ہیں جو ہماری، وہ التحیات بیٹھ گئے، انہوں نے التحیات درود شریف ربی جعلنی سارا کچھ پڑھ کے سلام پھیر لیا، تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ کھڑے ہو جانا ہے۔ کھڑے ہو گئے، اب اس میں باقی جو 2 رکعتیں ہیں، 2 رکعتیں رہ گئی ہیں، ان میں ہم نے صرف سورۃ الفاتحہ کو پڑھنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ سورۃ الفاتحہ کو پڑھنا ہے، اس کے سوا نہ تو ہم ثنا پڑھیں گے، نہ ہی ہم کوئی سورت ملائیں گے، صرف اور صرف سورۃ الفاتحہ۔ بولیے الحمدللہ رب العالمین، اس کو فاتحہ بولتے ہیں نا، یہ سورۃ الفاتحہ پڑھیں گے۔ اور اسی لیے سورۃ الفاتحہ کو نماز کے اندر پڑھنا، فرائض کے اندر پڑھنا، سنتوں کے اندر پڑھنا واجب قرار دیا گیا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے بغیر اب دیکھیں کہ جو باقی 2 رکعتیں وہ بھی نہیں ہوں گی، اگر ہم نے کچھ اور پڑھ لیا تو غلط پڑھیں گے، تو اس کے ساتھ جو ہے نا ہماری نماز، چونکہ دوسری قرات کرنا یہ کیا ہے؟ یہ بھی فرض ہے نا، تو فرض میں تاخیر کرنا یا بھول جانا، فرض کا رہ جانا یا تھوڑی سی تاخیر ہو جانا، تو پھر اس سے جناب وہ نماز کے معاملات میں کچھ گڑبڑ ہو جاتی ہے، جس کے لیے ہمیں نماز دوبارہ ادا کرنی۔ البتہ واجب اگر اس میں تاخیر یا اس میں تھوڑا سا جو ہے نا بھول جاتا ہے بندہ، تو اس سے سجدہ سہو سے وہ تو ہو جاتا ہے نا، لیکن یہاں پر فرض کے ترک کرنے کی وجہ سے نماز نہیں ہوگی، بلکہ سرے سے دوبارہ ادا کرنا پڑے گی۔ اس کی سمجھ آ گئی؟ سیم اسی طرح جتنی رکعتیں رہ گئی ہیں اسی طریقے کے ساتھ پڑھیں گے۔ اب مثال کے طور پر امام صاحب نے 4 ہی پڑھا لی، تو آپ التحیات میں بعض اوقات نا لوگ پیچھے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ چلو اب سلام پھر جائے، تو نہ بھائی، جماعت کا ثواب شامل ہو جائے، چاہے آپ اس وقت میں شامل ہو رہے ہو تو امام صاحب کی قیادت میں رہے نا، اس لیے شامل ہو جایا کریں، پیچھے کھڑے ہو کر انتظار نہ کیا کریں سلام پھر جائے تو ہم دوبارہ نماز ادا کر لیں گے، نہیں، وہ جو جماعت کے ساتھ ہیں تو انہی کے ساتھ آپ شامل ہو جائیں، شامل ہونے کا آپ کو ثواب ملے گا۔ ہاں قاعدہ ہماری تکبیر اولیٰ رہے گی، تکبیر تحریمہ رہے گی، لیکن کم سے کم ہم اس میں تو شامل ہو جائیں، نماز جماعت کے ساتھ تو شامل ہو جائیں، اس میں جب ہم شامل ہو جائیں گے تو اس نماز کے ادا کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ یعنی کہ اب 4 ہی رکعتیں رہ گئی ہیں، اب پہلی رکعت ہم ادا کریں گے تو سبحانک اللہم سے شروع کریں گے، الحمد بھی پڑھیں گے، اس کے ساتھ سورت بھی ملائیں گے، اور سورت کے ملانے کا میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میرے بزرگوں طریقہ یہ ہے کہ ہم اوپر سے نیچے کی طرف، مثلا اگر ہم سورتوں کی ترتیب کے ساتھ پڑھ رہے ہیں تو یہ نہیں کہ پہلے ہم نے 25 نمبر پڑھی ہے تو پھر ہم 21 پہ چلے جائیں، ایسا نہیں، بلکہ 25 پڑھی ہے تو پھر آگے چلیں گے، 26 پڑھیں گے، 27 پڑھیں گے، اس میں سے پڑھیں گے، یہ نہیں ہوگا کہ پیچھے جائیں گے، اوپر سے نیچے آئیں گے، ٹھیک ہے۔
اب اگر پاروں کا حساب ہے، یہ نہیں ہوگا کہ پہلی رکعت میں آپ نے جناب پہلے سپارے سے دوسرے سپارے سے پڑھ لیا ہے، تیسرے سے پڑھ لیا ہے، اب اگلی رکعت میں آپ پہلے پہ آ جائیں، یہ بھی نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ نماز البتہ ہو جائے گی، لیکن اس طریقے کے ساتھ کراہت اس میں موجود ہے، اس لیے نماز کو صحیح طریقے کے ساتھ ادا کرنا چاہیے تاکہ ہمیں پورا اجر اور ثواب مل سکے۔ اب ہم نے اس طریقے کے ساتھ 4 رکعتیں جو ہے، پہلی میں ثنا پڑھ لی، الحمد شریف پڑھ لی، ساتھ کوئی سورت ملا لی، کم سے کم ہمیں 10 صورتیں تو یار لازمی یاد ہونی چاہیے۔ امید ہے کہ آتی ہوں گی، لیکن جس کو نہیں آتی کم سے کم 10 صورتیں تو یاد لازمی کر لے، ٹھیک ہے۔ اب دوسری رکعت میں ہم کیسے کریں گے؟ الحمد شریف پڑھیں گے، ساتھ میں کوئی صورت ملا لیں گے، اتحیات بیٹھ گئے، اب کھڑے ہو گئے۔ تیسری رکعت میں جیسے ہم نے اکیلے 2 پڑھی تھی نا رکھتے الحمد شریف پڑھ کے، اسی طریقے کے ساتھ تیسری اور چوتھی رکعت میں الحمد شریف پڑھیں گے، اس طریقے کے ساتھ ہماری وہ 4 رکعتیں مکمل ہو جائیں گی۔ اگر تنہا بھی ہم پڑھ رہے ہیں تو اسی طریقے کے ساتھ فرائض کو ادا کرتے ہیں، اور اگر ہم جماعت کے ساتھ پڑھ رہے ہیں تو اسی طریقے کے ساتھ ہم ادا کریں گے۔ لیکن امام کے پیچھے آپ باقی یعنی کہ تکبیرات اور تسبیحات کے علاوہ اور اتحیات، درود شریف، ربی جعلی، یہ جو چیزیں پڑھ دی ہیں، ان کے علاوہ آپ خاموشی کے ساتھ، امام کی قرات ہی مقتدی کی قرات ہوا کرتی ہے، اس طریقے کے ساتھ آپ پیچھے نماز ادا کریں گے۔ امید ہے کہ یہ جو مسائل میرے ذہن میں تھے یا دوستوں نے پوچھے تھے وہ تو ہو گئے۔ اگر اس کے علاوہ کوئی مسئلہ رہ گیا ہو، کافی سارے رہ گئے ہو، یقیناً رہ گئے، لیکن مجھے جو مشکل تھوڑے سے لگے میں نے اپنے مائنڈ کے مطابق وہ بتا دیے، جو سوال کیے گئے وہ عرض کر دیے۔ اگر اس کے بعد اگر کسی کا کوئی مسئلہ ہو نماز کے حوالہ سے یا کوئی اور ہے، اگر مجھے آتا ہوا تو انشاءاللہ میں آپ کی ضرور اصلاح کروں گا، اگر نہیں آتا ہوا تو کتاب دیکھوں گا، اگر کتاب میں نہ مل سکا تو اس اساتذہ گرامی قدر موجود ہے ان کو فون کر کے پوچھ لوں گا، کسی بھی طرح سے آپ کا مسئلہ جو ہے وہ حل کرنے کی مکمل کوشش کروں گا، ٹھیک ہے جی۔ اگر کوئی یہاں پر مسئلہ رہ گیا ہو تو اس کے بارے میں آپ نے ضرور مجھ سے بعد میں سوال کر لینا، چونکہ اب تو وقت ہو چکا ہے۔ اور ایک اور بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ پہلے بھی حدیث پاک جو نمازی آتے ہیں ان کو حدیث پاک 2 3 دفعہ 4 دفعہ وہ سنا چکا ہوں، آج دوبارہ وہ حدیث پاک سے میں ٹچ دینا چاہتا ہوں، چونکہ نا آپ احباب بھی دعا کریں کہ اللہ رب العزت جلد سے جلد، میں دعا کر رہا ہوں کہ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی مدینہ کی حاضری نصیب فرمائے، بادب حاضری نصیب فرمائے، اور مجھ گناہگار کو جلد ہی جب سرکار چاہیں گے، میری تو کوشش جلد کی ہی ہے، اور انشاءاللہ امید ہے کہ اگلے ہفتے میں حاضری کی جو سعادت ہے وہ نصیب ہوگی۔ تو اس لیے میں آپ احباب سے معذرت کرنا چاہتا ہوں کہ اگر کسی کی دل آزاری ہوئی، کوشش تو میری رہی ہے کہ کسی کے ساتھ کوئی بھی ایسا معاملہ نہ ہو، لیکن بعض اوقات ہوتا ہے نا کہ بندہ محسوس کر جاتا ہے کہ یار یہ بات کی ہے، ویسے حق تو یہ ہے کہ محسوس کرنا نہیں چاہیے، چونکہ امام جو ہوتا ہے وہ استاذ ہوتا ہے، اور استاذ کا درجہ جو ہے فقہاء کرام نے یہ واضح طور پر بتایا کہ استاذ کا درجہ باپ کا درجہ ہے، ٹھیک ہے، بڑے ہوں یا چھوٹے ہوں، لیکن استاذ کو یہ مقام شریعت اسلامیہ کے اندر ملا ہوا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو اس لیے میرا حق بھی ہے کہ اگر میں یہ کہوں کہ جی نہیں جی جو بات کسی کو بری لگے تو وہ میں بیان ہی نہ کروں، ایسا تو نہیں نہ ہو سکتا، چونکہ اسلام میرا یا آپ کا کسی کا بھی جناب رکھا ہوا نہیں ہے، بلکہ اسلام تو جو ہے واضح طور پر جو اسلام ہے وہی اسلام کا اصل چہرہ جو ہے وہ سامنے لانا چاہیے۔ بعض اوقات کوئی ایسی بات ہوتی ہے بندے کے مائنڈ میں ہوتی ہے، لیکن میرا نظریہ صرف اور صرف یہی ہوتا ہے، کسی کو ڈی گریڈ کرنا نہیں، کسی کو ڈس ہارڈ کرنا نہیں، بلکہ اصلاحی پہلو ہی ہوا کرتا ہے کہ جس سے میں کسی کی بھی بات کرتا ہوں۔ اس لیے معذرت خواہ ہوں، اگر کسی کی دل آزاری ہوئی ہو تو وہ ضرور معاف کر دے، چونکہ وہ حدیث پاک میں نے سنائی تھی نا آپ احباب کو، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی، کہ چونکہ وقت ہو چکا ہے، معذرت کے ساتھ 1 منٹ میں لوں گا کہ اب جس کے لیے آپ وہ کیا فرمایا تھا، حضور نے فرمایا کہ یہ جنتی ہے شخص، یہ جنتی ہے شخص، 3 دن فرمایا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر نے جب پوچھا تو 3 دن گزارنے کے بعد کیا پتہ چلا کہ میرا عمل جو آپ نے دیکھا ہے وہی ہے، جو بھی میں نے کیا وہی عمل ہے، لیکن ایک چیز ضرور ہے، فرمایا کہ میرا ایک عمل یہ ضرور ہے کہ میرے دل کے اندر کسی کے لیے بغض نہیں ہے، کسی کے لیے نفرت نہیں ہے، کسی کے لیے جناب جو ہے نا کینہ نہیں ہے، کسی کے لیے جناب
غیبت چگلی والا سلسلہ نہیں ہے۔ فرمایا کہ اسی وجہ سے آپ نے ہاذا ہوا، یہی وہ وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے آقا دو سرا نے آپ کو جنت کی خوشخبری عطا فرمائی۔ میرے دوستو بھائی، نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، حج زکوٰۃ ادا کریں، اس سے کوئی بھی جناب یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ یہ میری نمازیں قبول ہو گئی اور میں جنتی ہو گیا، لیکن آقا دو سرا کا یہ جو فرمان ہے یہ یقیناً ہمیں اس طرف لے کر جاتا ہے، اور ذہن ہمارا یہ اس طرف جاتا ہے کہ جب بندے کا دل صاف ہو سب کے لیے تو یقین جانیے کہ میرا دل آپ لوگوں کے لیے، سب کے لیے، یہاں سے لے کر یہاں تک کوئی بھی ہے، جاننے والے نہ جاننے والے، نمازی مقتدی، ہمارے متولی جو بھی ہیں، سب الحمدللہ محبت کرنے والے ہیں، دید کرنے والے ہیں، چاہت کرنے والے ہیں، قدر کرنے والے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو بعض اوقات بندہ کچھ نہ کچھ ایسے الفاظ نکل جاتے ہو جو آدھے نا پنجابی چ بانڈے بھی پائے ہو کھڑک پیندے نے ہیں، کوئی تھوڑا بہت مجھے نہیں یاد کہ کوئی ایسا ہوا ہوگا، لیکن آپ کے دل میں اگر میری وجہ سے کوئی گیا ہو تو میں ہاتھ جوڑ کے معذرت خواہ ہوں، چونکہ وہاں پر جانا اور وہاں پر کسی کا دل آزاری کر کے جانا یہ مناسب نہیں ہے۔ تو اس لیے امید میں کرتا ہوں کہ آپ احباب دل سے جو ہے نا وہ میری اس معافی کو قبول کریں گے، اور اس پر ریکویسٹ پر جو ہے نا دل سے اللہ اور اس کے رسول کی رضا کی خاطر، ٹھیک ہے نا، چونکہ اللہ اور اس کے رسول کی رضا کی خاطر جو بھی کام کیا جائے تو اس میں کمی نہیں آتی۔ یقین جانیے جب بندہ معاف کرتا ہے نا تو اللہ اس کے گناہوں کو بھی معاف کرتا ہے، اللہ اس سے بھی راضی ہو جاتا ہے، اللہ اس سے بھی ناراضگی کو ختم فرما لیتا ہے۔ اس لیے پلیز میں یہی دوبارہ ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ دل صاف کر لیجئے گا، اور اگر اگلا جمعہ نصیب ہوا اکٹھا تو پھر انشاءاللہ میں آپ کی زیارت کروں گا، آپ مجھے دیکھیں گے، لیکن اگر پہلے حاضری کی جو ہے نا وہ سعادت ہو گئی تو پھر میں آپ کو دعاؤں میں انشاءاللہ، یہ میرا آپ سے جو ہے نا یہ مسجد میں وعدہ ہے، انشاءاللہ بشرط صحت و زندگی، جتنے احباب میرے چہرے دیکھ رہا ہوں، زیارت کر رہا ہوں، میں سب کو دعاؤں میں یاد رکھوں گا، اور آپ میرے لیے ضرور دعا کیجیے گا کہ اللہ سب کو یہ حاضری نصیب فرمائے بار بار، اور اس حاضری کے صدقہ سے مجھے بھی اور آپ سب کو بھی بار بار مدینہ کے جلوے نصیب فرمائے۔ اللہ رب العزت اپنے گھر کی بار بار حاضری نصیب فرمائے، آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔